السلام علیکم دوستو، میں شاہد اقبال آپ کے سامنے آج پھر اسی ٹاپک کو لے کے شروع کرتا ہوں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. میں نے جادو ٹونا اور جن. میرے دوستو، لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کافی سارے اثرات کا ذکر کیا تھا جو لوگ فیل کرتے ہیں اور ہم لوگ فیل کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر جادو جن کی وجہ سے. ان میں سے کیا ہے جیسے یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی بیوی ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے، جھگڑے ہیں، جو نوکری نہیں ملتی آپ کو، آپ کا کاروبار تباہ برباد ہو جاتا ہے فار نو ریزن. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ نارمل تھنگ، یہ عام بات نہیں ہے، کوئی خاص چیز ہو رہی ہے. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جادو جن جو ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنی پریزنس شو کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لو بیسیکلی. مثال کے طور پر یہ عام طور پہ سنا ہوگا آپ نے گھروں میں، کبھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جیسے میں کچھ کر رہا ہوں، اپنے کمرے میں کام کر رہا ہوں، تو پیچھے سے آواز آئے گی میری وائف کی سیم لہجے میں، جیسے نام لیا ہے شاہد. اب آپ اٹھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ابھی اب پوچھتے ہیں کہ تم نے مجھے کال بلایا ہے ابھی؟ تو وہ کہتی میں نے تو نہیں آپ کو بلایا ابھی. تو آپ کہتے ہیں مجھے ابھی آواز آئی ہے شاہد، تم نے مجھے بلایا ہے. تو یہ شو کرتے ہیں کہ جن جو ہے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں، اپنی پریزنس ایگزسٹنس دکھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جو ہوتے ہیں، جنات، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. یہ ہر جگہ پہ ہے، ہر گھر میں، زمین میں، ہر جگہ پہ ہیں یہ. تو یہ ہم ان کو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں پرابلم ان جنوں سے ہے جو لوگ اسپیشلی بھیجتے ہیں ہمارے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. ان کو ہمیں روکنا ہے. اور جس کو ہم بولتے ہیں جادو ٹونا، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے آپ نے، اور یہ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ جادو ٹونا. اور اصل میں کوئی عالم شالم نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں حافظ ہوں. آپ لوگ موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں ہر چیز میں. تو میں تو ایک عام پاکستانی مسلمان بندہ ہوں، جو مجھے یہاں امریکہ آئے ہوئے تقریباً 25-30 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں فیل کر رہا ہوں. تو میں تو اس لیے بناتا ہوں یہ ویڈیو تاکہ اگر آپ کو بھی یہ پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی یہ اپنے مسئلے حل کر سکیں. اور مجھے بس اس بدلے میں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو جب بھی کوئی ویڈیو دیکھ کے ان کی اللہ پاک کے کلام کے اوپر عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے کہ میں نے ہیلپ کی، کسی کی ہیلپ کی. تو دوستو، یہ سورہ بقرہ کے اندر بڑا کھلا ذکر ہے اس کا. کراتا کون ہے؟ جو کرانے والے دوستو میرے ذہن میں جو آتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. ان میں سے بہن بھائی، چاچے، ماں، تائے، اور آپ کی وائف کے رشتہ دار، میری وائف کے رشتہ دار، یا بہن بھائیوں کے تعلقات والے لوگ، یہ سارے قریبی ہوتے جو آپ کو جانتے ہیں پرسنلی. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھے لاہور میں اور کراچی سے بندہ آپ جادو کرا رہا ہے. یہ نہیں ایسا ہوتا. اس لیے کہ جادو کروانے کے لیے آپ کو بیسکلی اپنا ایمان بیچنا پڑتا ہے، ساتھ وہ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. پیسے دینے سے تو لوگوں کی جان جاتی ہے. تو اس لیے جب وہ ان کو اس کام کے لیے وہ دے دیتے ہیں. تو دوستو، یہ جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو میں اپنے علم کے مطابق میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ ایمان ہے. ہمارے اندر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہے. اور اللہ کی پہچان کا مطلب صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ہے، اور ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرے گا سب کے ساتھ. اور اگر ہم نے کوئی ایسے کام کیے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب کتاب لے گا. تو اس لیے ایمان از دا کی. اور میرے دوستو، یہ جو جادو کرنے والے ہیں اور جو کروانے والے ہیں، یہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اور اتنی قیمتی چیز ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، بس وہ یہ بیچ دیتے ہیں غصے میں آ کے. اور دوستو، کئی لوگ مجھ سے جو باتیں ہوتی ہیں تو پوچھتے ہیں جی شاہد صاحب آپ کہتے ہیں جادو ٹونا اور ایمان، یہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہی چلتا ہے کام، یہ کارے گوروں پہ امریکہ میں نہیں جادو ٹونا ہوتے؟ آپ ہی لوگوں میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں پہ زیادہ. وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے، سوال ان کا جی ٹھیک ہے.
لیکن یہ ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ واقعہ ہی مسلمان قوم کو ایز اے مسلم اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو جو شیطان ہے وہ ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے، کس طرح سے ان کے ہاتھ سے یہ چیز نکل جائے، یہ جو ہے برے راستے پہ لگ جائیں، لوگ اپنا ایمان بیچ دیں۔ اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، میں نے سنی تھی مسجد میں لاسٹ ٹائم، کہ جی نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غربت سے پناہ مانگو، کیونکہ بعض اوقات غربت جو ہے آپ کو کفر تک پہ لے آتی ہے۔ اور میرے دوستوں ایسا ہی دیکھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر کنٹری جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، وہ اتنے لوگ غریب ہیں بیچارے، وہاں پہ 70% لوگ جو ہیں پاورٹی لیول سے نیچے ہیں، تو ان کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے لوگوں کو، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو وہ جو غریب لوگ ہیں، اب ان میں سے جو لوگ تھے انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا، انہوں نے بولا یار یہ جادو کا بہانہ بناؤ، جادو کی آیتیں سیکھو، جادو سکھاؤ لوگوں کو، پڑھو پڑھاؤ اور یہ پیسے کماؤ۔ تو وہ اب اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، انہوں نے بیچ دیا ایمان، جب یہ انہوں نے کلمات سیکھے لوگوں سے کہیں سے پڑھ کے، جنوں کو قابو کرنے کا طریقے سیکھے، اور ادھر سے انہوں نے کیا کیا، جو بیچارے جادو کرانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے جادو بھی کرانے کے لیے پیسے بھی دیے، ساتھ اپنا ایمان بھی دے دیا۔ تو دوستو یہ بہت برا سودا ہے، اور یہ سودا کون کرتا ہے، کون جادو کرتا ہے آپ کے اوپر؟ آپ کے قریبی جاننے والے۔ کیوں کرتے ہیں؟ حسد، جیلسی، اینگر، کسی کی بات پسند نہ آنی ان کو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں یا خاندان میں کوئی ایک دو بندے ایسے بندیاں ہوں گی جو ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہماری چلے گی تو چلے گی ورنہ نہیں چلے گی، جو ہم کہیں گے ویسے ہی ہوگا، اور جو اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی کبھی تو وہ کہیں گے اچھا میں اس کا حل کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ جادو ٹونا کراتے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، جب میں پیدا ہوا تھا 60-70s میں، اس وقت تو یہ 8-10 بچے ہر گھر میں ہوتے تھے۔ اب تو 2 بچے اچھے، 3 بچے اچھے والا سسٹم ہے، لیکن یہ اس وقت یہ 10 بچے ایک گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب کیا کریں، اب 10 بچے بڑے ہوئے ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے چاچے مائیں تائیں، وہ کرے اتنا بڑا گنجلا بن جاتا ہے فیملی کا، اتنے دوست قریبی رشتے دار آپ کے بن گئے اب۔ تو اب اس میں سے کوئی نہ کوئی تو پھڈے تو ہوں گے، تو وہ پھڈوں کا حل نکالنے کے بجائے، لڑائیوں کا حل نکالنے کے بجائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا حل ہے بس یہ ہے، میں نے بس پیر بابا کے پاس جانا ہے، میں نے وہاں سے کلام پڑھ کے میں نے اس کو جو ہے نا تکلیف پہنچانی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، اچھی جگہ رشتہ ہو رہا ہے آپ کا بیٹے کا بیٹی کا، تو وہ نہیں چاہتے یہ ہو رشتہ، تو وہ جائیں گے بولیں گے جی رشتہ اس کا توڑوا دو، نہ ہو شادی۔ یا میاں بیوی ہیں، اچھے بڑے خوشحال رہ رہے ہیں، انہوں نے کسی وجہ سے بات نہیں مانی اس عورت کی یا مرد کی، وہ جی لو جی میری ایسی نہیں چل مانی، ایسی تیسی میں ان کا نبڑ لیتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا کہ میری نہ چلے؟ وہ جناب جائیں گے بولیں گے جس کی شادی توڑا دو اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے بچے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں، قابل ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں جی اس کو جاب نہ لگے ان کی، یہ کیوں آگے نکل گئے ہم سے، ہم پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں، جا کے پیروں کے پاس جاتے ہیں، جا کے جناب اعلیٰ وہ جادو ٹونا کراتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں بیسیکلی پیسے دے کر۔ اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایک تو جادو ہوتا ہے، عام سا جادو ہو گیا کیا جی اس کو جاب نہ ملے بندے کو، وہ جی اس کو جاب نہ ملے اس کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ چلو جی وہ غصہ اتنا تھا جی کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو جاب ملنی ہے، وہ کہتے ہیں نہ ملے وہ تو چلو ٹھیک ایک جادو ہو گیا۔ اب وہ ایک اور جادو ہوتا ہے جی یہ بھی بندے کو جی اس کو مرضی کو میں نے بس تباہ برباد کر کے چھوڑنا ہے، اب جو مرضی ہو جائے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اب میری طرف سے اس کو آپ سارا اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، بے شک اس کی جان چلی جائے، جو بھی ہے اس کو بس ختم کرو میری زندگی سے۔ وہ کالا جادو جس کو ہم بولتے ہیں، سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کالا جادو ہے جی کروا دیا، وہ ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہیں، اس کے لیے پیسے بھی زیادہ دینے پڑتے ہوں گے ان کو۔ اب یہ عام بندے کے پاس کی بات تو ہے ہی نہیں، جو بندہ روٹی پانی سے کھانے سے مجبور ہے وہ کہاں کسی کو پیسے دے گا، یہ تو آف کورس ایسا مشکل ہے، تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جو کروانے والے ہوتے ہیں، فری میں تو وہ بھی نہیں کرتے بیٹھے ہوئے، جو اپنا ایمان بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فری میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ دنیاوی طور پہ پیسے لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر آپ پہ جادو ہے یا آپ کے پاس ایسے سمٹمز ہیں، علامات ہیں، تو آپ نے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا کسی کے پاس جی میرے ہیلپ کر دو بابا جی یہ میرے پہ جادو ہو گیا آپ توڑ دیں میں تو پیسے دوں گا، نہیں۔ آپ نے اپنا ایمان نہیں بیچنا،
انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس جادو کو ختم کرنے کا، کالا جادو توڑنے کا میں آپ کو حل بتاؤں گا اس کتاب کی مدد سے، قرآن کی پاک کی مدد سے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب لکھا ہوا ہے، ان کو نکالنے کا، جنوں کو، ان کو ختم کرنے کا، جادو کو توڑنے، سب حال اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی ہیلپ کروں گا کہ آپ جو ہے اس قرآن پاک کی مدد سے اپنے مسئلہ حل کر سکیں۔ اب میرے دوستو، یہ جب جادو کرواتے ہیں لوگ جو آپ کے عزیز ہوتے ہیں، بعض کا تو یہ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، تو آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں آپ سے نبڑ لوں گی یا نبڑ لوں گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ جادو جو ہوتے ہیں وہ کروانے کے لیے ان کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آئیں، آپ کے کاروبار پہ آئیں، آپ کی جاب کے اوپر آئیں، آپ سے ملیں، کیونکہ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو میں نے سنا ہے، ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے لیے ان کی ایگزسٹنس جو ہے، جنوں کا وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جو پاکستان میں بولتے ہیں نا جی تھی دھاگے رکھے جی میرے گھر چ مل گیا، کوئی مجھے گڈی ملی ہوتے جی، مینوں سوئیاں ملیاں ہوتے، تو وہ رکھنا پڑتا ہے وہاں جا کے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں پھر یہ لوگ آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر امریکہ میں انگریزی میں ہم لوگ یہ فکرہ سنتے ہیں عام طور پر، کیپ دا فرینڈ کلوز اینڈ دا اینیمی کلوزر۔ اردو میں اس کو بولتے ہیں جی اپنے دوست کے پاس رکھیں، اپنے پاس رکھیں دوست کو، دشمن کے اور بھی پاس رکھیں اپنے آپ کو۔ کیپ دا فرینڈ کلوز اینڈ دا اینیمی کلوزر۔ تو پھر یہ جادو کروانے والے کیا کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ آپ کے قریب رہیں، کس طریقے سے آپ کے پاس آئیں، کھانے پہ آئیں، آپ گھر میں آئیں۔ اب آپ عام پبلک بیچاری، ہم لوگ جو بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ جی خالہ آ گئی ہے جی، خیر ہے جی، وہ بہن بڑی آ گئی ہے جی، وہ آن دیو جی، چاچا تمام اوپر آ گیا جی، آ جاؤ اندر، آ جاؤ، بیٹھو، کھاؤ، چائے پیو۔ ہمارے ذہن میں تو کوئی سازش نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا ان کے ذہن میں شیطانی پہنچی ہوئی ہے۔ وہ آئیں گے، آ کے آپ کے گھر میں، وہ کہیں سے بہانے سے نہ آپ کے گھر میں وہ چیز چھوڑ کے چلے جائیں گے، تاکہ وہ جن اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں کہ یہ جگہ ہے، یہیں پہ میں نے ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور ایسی مخلوق ہے وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے، ہم ان کو دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس طرح وہ اپنا عمل کرتے ہیں، جن یہاں پہ آ کے، اپنے گھروں میں آ کے، جاب پہ جا کے، آپ کی بزنس پہ آ کے۔ یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ آپ کا اچھا بڑا کاروبار چلتا ہے، وہ آپ سے بیڑا غرق ہو گیا اس کاروبار کا، آپ نے اس کو اونے پونے کر کے پیسے بیچا ہے، جو نیا بندہ لیا ہے جس نے کاروبار، وہ اب خوش باش ہے اسی کاروبار میں جس میں آپ نے پیسے لوز کیے ہیں، وہ لاکھوں ڈالر کما رہا ہے ایک ہی کاروبار میں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو لوگ کرواتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک پراپرٹی تھی، بزنس تھا میرا، 2-3 لاکھ کا ہوگا وہ۔ میں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو بیچ دیتا ہوں، تو مجھے کمپنی کا فون آیا، یا وہ کمپنی ہے جی وہ آکشن لگاتے ہیں۔ آکشن کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ آپ کو بڈنگ لگاتے ہیں کہ جی آپ کا بزنس، ہم بلڈنگ، آپ کی بزنس جو ہے سارا ہم آپ کا چلتا ہوا کاروبار اور بزنس پراپرٹی کے ساتھ، وہ مجھے پابندی آئی ہے، گوری یہاں کی تھی، اس نے بولا جی یہ 2-2.5 لاکھ ڈالر کا جو ہے یہ بک جائے گا، مسئلہ کو نہیں، یہ ہم آکشن لگائیں گے اور بک جائے گا۔ تو وہ جب آکشن کیا تو وہ 34-35 ہزار ڈالر سے زیادہ اس کی آکشن ہی نہیں گیا۔ اور وہ کہتی، وہ پریشان ہوگی بڑی، کہتی ہے میں 15-20 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، یہ آپ عجیب بات لگ رہی ہے مجھے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہیپن، دس سم تھنگ رانگ ود اٹ۔ اب دوستو، ان گوروں کالوں کے درمیان میں جو امریکن میں ہیں یا کرسچن یا دوسرے مذہب ہیں، ان کے بھی ایک فیلنگ ہے ڈالی ہوئی اللہ نے ان کے ذہن میں بھی کہ یہ سم تھنگ رانگ، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ، یہ نارمل نہیں ہے کہ جو چیز $1,00,000 کی، 2,00,000 کی ہے، وہ 30-35 ہزار میں بھی لینے کو تیار کو نہیں ہے۔ تو یہ جادو ہے، یہ مجھے پتا تھا جادو ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ایک یاد آیا، مجھے ایک شاپنگ سینٹر تھا، اس میں 10-12 دکانیں تھیں۔ میرے دوست، میں نے تقریباً 15 سال رکھا ہے اس کو، لیکن یقین کریں کہ تقریباً 11-12 سال تک وہ خالی رہا ہے، وہ جب لینے سے پہلے بھرا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ گئی اسٹوری بیٹھے بیٹھے، ایک دفعہ وہ ہمارے یہاں امریکہ میں ہر اسٹیٹس کے اندر نا مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں، کمپنیز بنی ہوئی ہیں، جس کو بولتے ہیں کیا ہم بولتے ہیں پیرانارمل ایکٹیویٹی ڈیٹیکشن، ٹھیک ہے۔ وہ ڈفرنٹ لوگوں نے جن کو یہ جادو ٹونے کا یا جن کو گوسٹ کا شوق ہوتا ہے نا، انویسٹیگیشن کرنے کا، وہ نان پرافٹ ہوتی ہیں، انہوں نے بنائی ہوتی ہیں مل کے، لڑکوں نے لڑکیوں نے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف پراپرٹیوں پہ جاتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ گوسٹ ہے یا کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے کیمرے لگاتے ہیں، نائٹ ویژن جب رات کو نظر آ جاتا ہے اس کے اندر سے، اور ہیٹ سینسنگ جو انسٹرومنٹ لگاتے ہیں، جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمرہ ایک ہی ہے، پر اس کمرے کے اس کونے میں جو ہے ٹمپریچر 200 ڈگری ٹمپریچر ہے،
اس کے ساتھ والے کونے میں جو ہے وہ 70 ڈگری ٹمپریچر ہے. تو کیا وجہ ہے, وائی ٹمپریچر ڈفرنٹ کیوں آ رہا ہے اس جگہ؟ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ گوسٹ ہے, یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہے. تو وہ ایک دفعہ مجھے فون آ گیا کمپنی کا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے لوگوں نے ہمیں کال کی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو شاپنگ سینٹر ہے نا, اس میں سے رات کو ہمیں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں, ان سی. تو یہاں پہ کوئی گوسٹ وغیرہ ہے, تو آپ ایسے کریں اس کی انویسٹیگیشن کریں آ کے. مجھے انہوں نے کال کیا, کہتا ہے شاہد صاحب یہ مسٹر شاہد وی وانا چیک دس بلڈنگ اینڈ ٹو انسٹال دس انسٹرومنٹ اینڈ اسٹاف. اینڈ میں کہ یار یہ مجھے تو پتا تھا کیا وجہ ہے. تو میں نے کہا بھی میں سوری آئی وونٹ لیٹ یو ڈو دیٹ. اب کیا وہ پورے شہر میں شور مچانا اس کا جی کہ اس کی بلڈنگ میں یہ پرابلم تھا یا ہے. تو میں نے ان کو کال کر دیا. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے کال کی کہ جی ہم نے مختلف بلڈنگز میں کیمرے لگانے ہیں اور انسٹرومنٹ لگانے ہیں, اور ہم بتائیں گے آپ کو اگر یہاں پہ پرابلم ہے. تو یہ کیسے لوگوں نے ہمیں کمپلین کی ہے, لوگوں نے ہمیں پوچھا کہ آپ یہاں چیک کریں کچھ ہے یہاں پہ. تو میرے دوستو دا پوائنٹ از, مطلب یہ ہے ان کے اوپر کہ یہ جادو ٹونا جو ایگزسٹ کرتا ہے, جو لوگ آپ پہ کرواتے ہیں, آپ کے فیملی ممبر ہوں گے یا جاننے والے ہوں گے یا عزیز رشتہ دار کرواتے ہیں, تو ان کا حل ہے, ہم نے اس کا حل نکالنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ جو نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا آپ کو, وہ ہم نے کمپلیٹلی ہم نے اسی بات پہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اور اس کا حل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس قرآن پاک کے اندر ہے, اس کے اندر ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا, اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا حل کریں گے. تو اس چیز سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں سے گزر چکا ہوں مینی ایئرس. یہ اٹ ہرٹس, اس سے بڑا بندے کو غصہ بھی آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. آپ کی سفر کرتے ہیں, آپ کی فیملی سفر کرتی ہے, آپ کے بچے سفر کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بتا دیں نا کہ یہ بات ہوتی ہے, تو یہ آپ سے یہ جو جادو کروانے, خاص کر جو جادو کروانے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ شغل ہے. ان کے لیے کیا ہے, انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہوا ہے. ان کو یقین نہیں ہے کہ آخرت بھی کوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ زندگی ہے, بس کھا پی لو, یہی بس سب کچھ ہے. تو آپ ان کو ذکر کریں گے, آپ بتائیں گے, تو وہ آپ عام طور پہ وہ کہتے ہیں جی او جی دیکھو جی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جی, جادو ٹونا کہاں ہوتا ہے, یہ ایسی بات اپنی طرف سے لگا رہا ہے جی. تو پھر ہم تھوڑا سا شرماتے ہیں, ہمیں تھوڑی سی شرم آتی ہے, بتاتے ہوئے کسی کو ڈرتے بھی ہیں. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں مذاق نہ اڑائے میرا. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کلام اس میں ذکر ہے, اس کا حقیقت ہے, یہ ہوتا ہے ایسا. تو اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ تو شرک میں آ جاتا ہے. اور اب دیکھیں آپ کے سامنے, آپ بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں, ابھی ٹی وی ڈرامے دیکھ لیں, فلمیں دیکھ لیں. عجیب بات ہے, ان کے لیے جادو ٹونا ایک مذاق ہے. اور کوئی بندہ بولتا ہے جادو ٹونا جی, وہ ہنستے ہیں آگے سے, شکر لگاتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. ڈراموں میں نے دیکھا, کئی دفعہ میں سنا وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں جادو ٹون کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہوئی ہے, اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ جاہل ہیں, یہ کو سمجھ نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی. انہوں نے کلام پاک نہیں پڑھا ہوا. اور میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ میں حافظ ہوں, نہ میں مفتی ہوں. میں بالکل آپ کی طرح کا ایک عام سا پاکستانی مسلمان ہوں. مجھے امریکہ آئے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں. مجھے آئی ہیو ٹو سفر فرام دس پرابلم مینی ایئرس. ابھی ریسنٹلی جو ہے اللہ کا شکر ہے, میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, میں قرآن پڑھتا رہا ہوں. تو اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. ٹی وی میں دیکھتا ہوں ترجمے کے ساتھ, خود بھی پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے. میری اس میں بڑائی کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس نے مجھے ہدایت دی. میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. تو میں اسی وجہ سے میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ کسی کو یہ پرابلم ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح میں نے اس سے جانچ کروانے کی کوشش کی ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ آپ کو میں دکھا سکوں. یہ جو میڈیا بنا ہوا ہے آج کل, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, اس پہ آپ کو دکھاؤں, آپ بھی دیکھیں, تو آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے. اس سے ان شاء اللہ ہوگی دور. یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے, اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو ان شاء اللہ آپ پریشان نہ ہوں, ہمت رکھیں, اور اپنا ایمان نہیں بیچنا. اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اپنے 100%, اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے آپ نے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. میرے دوستوں, میں نے کوئی غلط بات کر دی تو میں معافی چاہتا ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم. شیاطین پڑھا کرتے تھے اور فائدہ کچھ نہ دیتی.